السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے منشی پریم چند کے حوالے سے اور ان کے ناول کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف، یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، کس ناول نگار کو چلتا پھرتا گاؤں کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے، منشی پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے، پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے۔ اگلا سوال، پریم چند کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے، پریم چند 31 جولائی 1880 کو بنارس کے لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، پریم چند کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے، پریم چند کا انتقال 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ہوا۔ اگلا سوال، پریم چند کے والدین کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے، پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال اور والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ اگلا سوال، پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ تو جواب ہے، پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک ماموں کا رومان نامی ناول سے 1901 میں کیا۔ اگلا سوال، پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو جواب ہے، پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد ہے۔ اگلا سوال، پریم چند کا پہلے قلمی نام کیا تھا؟ تو جواب ہے، پریم چند کا پہلے قلمی نام نواب رائے تھا۔ نواب رائے یہ ان کے چچا کا دیا ہوا نام تھا۔ اگلا سوال، پریم چند نے کس کے مشورے پر پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا؟ تو جواب ہے، پریم چند نے اپنے دوست زمانہ کے ایڈیٹر دیا نارائن نگم کے مشورے پر پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ اگلا سوال، پریم چند کے نام سے پریم چند کی پہلی کہانی کون سی ہے؟ تو جواب ہے، پریم چند کے نام سے پریم چند کی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی ہے۔ اگلا سوال، پریم چند سب ڈپٹی مدارس ہو کر مہوبہ ضلع ہمیرپور کب گئے؟ تو جواب ہے، پریم چند سب ڈپٹی مدارس ہو کر مہوبہ ضلع ہمیرپور 1909 میں گئے۔ اگلا سوال، پریم چند نے ملازمت سے استعفیٰ کب دیا؟ تو جواب ہے، پریم چند نے ملازمت سے استعفیٰ 1921 میں دیا۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کو کب اور کس نے ہندی ماہنامہ مریادا کا ایڈیٹر مقرر کیا؟ تو جواب ہے، پریم چند کو شیو پرساد گپت نے 1922 میں ہندی ماہنامہ مریادا کا ایڈیٹر مقرر کیا۔ اگلا سوال، پریم چند نے سرسوتی پریس کب قائم کیا؟ تو جواب ہے، پریم چند نے سرسوتی پریس 1923 میں قائم کیا۔ اگلا سوال، پریم چند نول کشور پریس لکھنؤ ہندی ماہنامہ مادھوری کے مدیر کب مقرر ہوئے؟ تو جواب ہے، پریم چند نول کشور پریس لکھنؤ ہندی ماہنامہ مادھوری کے مدیر 1929 میں مقرر ہوئے۔ اگلا سوال، پریم چند نے سرسوتی پریس سے رسالہ ہنس کب جاری کیا تھا؟ تو جواب ہے، پریم چند نے سرسوتی پریس سے رسالہ ہنس 1930 میں ہندی میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، پریم چند نے کون سا ہفتہ وار اخبار 1931 میں بنارس سے جاری کیا تھا؟ تو جواب ہے، پریم چند نے جاگرن اخبار ہفتہ وار 1931 میں بنارس سے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، پریم چند کب اور کس کی دعوت پر ممبئی گئے؟ تو جواب ہے، پریم چند اجنتا ٹون فلم کمپنی کے ڈائریکٹر
ایم بھوانی کی دعوت پر 1934 میں ممبئی گئے۔ اگلا سوال، پریم چند نے فلموں کے لیے اپنی پہلی کہانی کس نام سے لکھی؟ تو جواب ہے پریم چند نے فلموں کے لیے اپنی پہلی کہانی میں مزدور کے نام سے لکھی تھی۔ اگلا سوال، پریم چند ممبئی سے واپس بنارس کب آئے؟ تو جواب ہے پریم چند ممبئی سے واپس بنارس 1935 میں آئے۔ اگلا سوال، پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کب اور کہاں کی تھی؟ تو جواب ہے پریم چند نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس 1936 کو لکھنؤ میں کی تھی۔ اگلا سوال، پریم چند نے ناول گؤدان کب لکھنا شروع کیا؟ تو جواب ہے پریم چند نے ناول گؤدان 1932 میں لکھنا شروع کیا اور یہ ناول 1935 میں مکمل ہوا۔ اگلا سوال، ناول گؤدان پہلے پہل کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ تو جواب ہے ناول گؤدان پہلے پہل سرسوتی پریس سے 1936 میں شائع ہوا تھا اور یہ ناول پہلے پہل ہندی زبان میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، ناول گؤدان اردو میں کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ تو جواب ہے ناول گؤدان 1937 میں مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اردو میں یہ پریم چند کے مرنے کے 1 سال کے بعد شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، ناول گؤدان کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تو جواب ہے ناول گؤدان 596 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں کتنے ابواب ہیں؟ تو جواب ہے ناول گؤدان میں 36 ابواب ہیں۔ اگلا سوال، اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گؤدان کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ خیال کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ خیال ڈاکٹر سلام سندیلوی کا ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان کے مرکزی کردار کون کون ہیں؟ تو جواب ہے ناول گؤدان کے مرکزی کردار ہوری، دھنیا اور گوبر ہیں۔ اگلا سوال، ہوری کون ہے؟ تو جواب ہے ہوری ناول گؤدان کا ہیرو ہے۔ اگلا سوال، ہوری کی بیوی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے ہوری کی بیوی کا نام دھنیا ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں پریم چند نے کسے موضوع بحث بنایا ہے؟ تو جواب ہے ناول گؤدان میں پریم چند نے کسانوں، مزدوروں اور سرمایہ داروں کی کشمکش کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اگلا سوال، اردو ہندی کے بیشتر ناقدین نے پریم چند کے کس ناول کو اردو ہندی کا بہترین ناول قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے اردو ہندی کے بیشتر ناقدین نے پریم چند کے ناول گؤدان کو اردو اور ہندی کا بہترین ناول قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، اس ناول میں کسانوں کی دکھ بھری زندگی کے لیے پریم چند کی ہمدردی جتنی بڑھ گئی ہے، انہیں لوگوں کے خلاف اتنا ہی گہرا اور تیکھا ہو گیا ہے۔ ناول گؤدان سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ تو جواب ہے ناول گؤدان سے متعلق یہ خیال ڈاکٹر رام بلاس شرما کا ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں گوبر کون ہے؟ تو جواب ہے ناول گؤدان میں گوبر ہوری کا بیٹا ہے۔ اگلا سوال، ہوری کی بڑی لڑکی کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے ہوری کی بڑی لڑکی کا نام سونا ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں فلسفہ کے پروفیسر کون ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے ناول گؤدان میں فلسفہ کے پروفیسر مسٹر مہتا ہیں۔ اگلا سوال، کس نے کہا ہے کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا؟ تو جواب ہے پریم چند نے کہا ہے اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اگلا سوال، پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ تو جواب ہے پریم چند نے اپنے ناول
گوشۂ عافیت میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے۔ اگلا سوال، پریم چند کے آخری مکمل ناول کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے پریم چند کے آخری مکمل ناول کا نام گؤدان ہے۔ اگلا سوال، ہوری کی چھوٹی لڑکی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے ہوری کی چھوٹی لڑکی کا نام روپا ہے۔ اگلا سوال، ہوری کس سے گائے لیتا ہے؟ جواب، ہوری بھولا اہیر سے گائے لیتا ہے۔ اگلا سوال، ہوری کی گائے کو کون زہر دے دیتا ہے؟ جواب ہے ہوری کی گائے کو ہوری کا بھائی ہیرا زہر دے دیتا ہے۔ اگلا سوال، ہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوشنما چڑیا دیکھی ہے، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں، اسی کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اولیٰ ہے۔ یہ عبارت کس ناول نگار کی ہے؟ تو جواب ہے یہ عبارت منشی پریم چند کی ہے۔ اگلا سوال، جھنیا کون ہے؟ تو جواب ہے جھنیا بھولا اہیر کی بیٹی ہے۔ اگلا سوال، گوبر کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ جواب ہے گوبر کے بیٹے کا نام منگل ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں بجلی اخبار کا ایڈیٹر کون ہے؟ تو جواب ہے ناول گؤدان میں بجلی اخبار کا ایڈیٹر مسٹر اومکار ناتھ ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے، یہ اعتراض کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ اعتراض منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال، سورداس پریم چند کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو جواب ہے سورداس منشی پریم چند کے ناول چوگانے ہستی کا کردار ہے۔ اگلا سوال، ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقیدی حیات ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں گاؤں کے زمیندار کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے ناول گؤدان میں گاؤں کے زمیندار کا نام رائے اگرپال ہے، رائے اگرپال جو کہ سمری گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اگلا سوال، گؤدان کا کون سا کردار لو لگنے سے مر جاتا ہے؟ تو جواب ہے گؤدان کا کردار ہوری لو لگنے سے مر جاتا ہے۔ اگلا سوال، ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال، پریم چند کا ناول اسرار معابد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا تھا؟ تو جواب ہے پریم چند کا ناول اسرار معابد آوازۂ خلق میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، ناول گؤدان میں مزدوروں کی یونین کا صدر کون ہے؟ تو جواب ہے ناول گؤدان میں مزدوروں کی یونین کا صدر مرزا خورشید ہے۔ اگلا سوال، بارش ہوئی، کسانوں کے دل ہرے ہو گئے، کتنی خوشی کتنی مسرت تھی، اس دن مسرت کا جام گویا چھلکا پڑتا تھا، زمین کے جیسے پیاس ہی نہ بجھتی تھی، پیاسے کسان اس طرح اچھل رہے تھے جیسے بوندیں نہیں اشرفیاں برس رہی ہوں۔ یہ اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ تو جواب ہے یہ اقتباس منشی پریم چند کے ناول گؤدان سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، مس مالتی کون ہے؟ جواب ہے مس مالتی لیڈی ڈاکٹر ہے۔ اگلا سوال، مسٹر کھنہ کون ہے؟ تو جواب ہے مسٹر کھنہ بینک مینیجر ہیں۔ اگلا سوال، بیوہ، میدان عمل، ہم خرما و ہم ثواب، جلوہ ایثار کس کے ناول ہیں؟ تو جواب ہے یہ ناول منشی پریم چند کے ہیں۔ اگلا سوال، منشی پریم چند کا آخری نامکمل ناول کون سا ہے؟ تو جواب ہے منشی پریم چند کا آخری نامکمل ناول منگل سوتر ہے۔
مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔